اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فدق کے موضوع کے اوپر اور بی بی کے حق کے اوپر جو ہے وہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک تفصیل جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ اسی سلسلے میں یہ ہماری جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کی آیت نمبر 38 کے اندر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا، فرمایا کہ فاتح ذل قربا حقہ، اے میرا حبیب آپ کے جو ذوی القربا ہیں ان کا حق ان کو دے دو۔ اب یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو جو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق عطا فرمائے، کہ یہ حضور کے قریبی کون ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کون سا حق ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کو کہ یہ ان کو دے دیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے یہ ذوی القربا کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے جو لکھا ہے آیت مجیدہ جو سورہ شورى کے اندر ہے، آیت مودہ جسے کہا جاتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر بھی جو ہے وہ ذوی القربا کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ کے جو ذوی القربا ہیں ان کو ان کا حق عطا کر دیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں وہ تمام اہل سنت علماء جنہوں نے اپنی صحاح کے اندر اور اپنی تفاسیر کے اندر جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، آیت مودت والی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو تمام صحابہ اکرام وہ اکٹھے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں، وہ ذوی القربا آپ کے کون سے ہیں کہ جن کی مودت ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علی و فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ اس حدیث کو اہل سنت کے جن علماء نے ذکر کیا ہے، ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے اندر، امام سالبی نے اپنی تفسیر سالبی کے اندر، جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر، ابو نعیم نے ان کی جو مشہور کتاب حلیت الاولیاء ہے اس کے اندر، اسی طرح جوانی نے جو شرح افاق ان کی کتاب ہے فرائد الصمتین اس کے اندر یہ نقل کیا کہ صحابہ سارے آئے حضور کے پاس، صحابہ نے پوچھا کہ وہ ذوی القربا آپ کے کون سے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ علی اور جناب سیدہ اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ دوسری حدیث جو علامہ طبری نے اور ابن حجر مکی نے یہ دونوں نے پیش کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اجری علیکم المودۃ فی اہل بیتی وانی سائلکم غدا علیہم، حضور نے یہ فرمایا کہ خداوند عالم نے میرا اجر رسالت جو ہے وہ تم پر میرے قریبیوں کی مودت کو قرار دیا ہے، اور ان کا خیال رکھنا کل قیامت کے دن میں تم سے ان کے بارے میں پوچھوں گا۔ یہ حضور نے جو ہے وہ صحابہ سے کہا۔ یہ وہ محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود اہل بیت کی نظر میں جو ہے وہ مودت قربا جو انہوں نے خود فرمایا ہے، وہ اس کے متعلق جو میں چند احادیث آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ سوائق محرقہ کے اندر ابن حجر مکی نے حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ سورہ شورى میں ہمارے خاندان کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ آیت ہے، اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر با ایمان شخص پر واجب ہے کہ وہ ہم سے مودت اور محبت رکھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ اسی آیت مودت کی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی
جو ہے وہ تلاوت کی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ سوائق محرقہ کے اندر انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ جو ہے وہ نقل فرمایا کہ اس میں امام حسن مجتبی نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ انا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم۔ امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے میں وہ فرد ہوں کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر مودت کو فرض کر دیا ہے۔ فقال، اور پھر امام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا واقتراف الحسنۃ مودتنا اہل البیت، وہ جو حسنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ جو نیکی ہے وہ ہم اہل بیت کی کیا ہے؟ مودت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں نقل کر دیتا ہوں، امام شافعی کے جو بہت سارے انہوں نے اشعار لکھے ہیں، ان میں سے جو مشہور ایک دو شعر آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ فرمایا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت کہ آپ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت اور حب کو قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا اور فرض کیا ہے۔ اور یہ کہنے لگے کفاکم من عظیم شانکم، اس سے بڑھ کر تمہاری شان و شوکت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی شان و شوکت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تمہارے اوپر درود نہیں پڑے گا نماز کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ علامہ امینی نے الغدیر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر 43 محدثین اور دانشوروں کے حوالے دیے ہیں جو سبھی کے سبھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ مودت فی القربى سے مراد مولا کائنات بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے جو اولاد امام ہیں، ان میں سے امام احمد ابن حنبل ہیں، تبری ہیں، حافظ ابو نعیم ہے، ابن مغازلی ہے، زمخشری ہے، جوینی ہے، جو ہے امام فخر الدین رازی ہیں، ابن ابو الحدید معتزلی ہیں، ابن منذر ہیں، ابن مردویہ ہیں، بغوی ہیں، حاکم اسقانی ہیں، ابن اسحاقر ہیں، نیشاپوری ہیں، یہ تمام امام سالبی ہیں، ابن حاتم ہیں، ابن ابو حیان ہیں، یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، ابن حجر مکی ہیں، یہ سب نے لکھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ متفق ہیں تمام اہل سنت کہ ذوی القربیٰ سے جو مراد ہے وہ خاندان طہارت جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ اور ان کی اولاد اطہار ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذوی القربیٰ کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نقل کیا، ابو سعید خدری جو صحابی رسول ہیں وہ اور دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرا حبیب اپنے ذوی القربیٰ کو ان کا حق جو ہے وہ دے دو، ابو سعید خدری کہتے ہیں اور دوسرے جو راوی میں آپ کی خدمت میں آگے نقل کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا تھا۔ یہی روایت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی ہے، اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند حوالے جو ہے وہ نقل کر دیتا ہوں اہل سنت علماء کے۔ کتاب کنز العمال، اسی طرح مختصر کنز العمال، اور اسی طرح جو مسند ابن احمد حنبل ان کے حاشیے کے اوپر تب شدہ ہے، اس کے اندر جو کتاب اخلاق کی فصل صلہ رحم ہے اس کے ضمن میں یہ روایت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فرزانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ یا فاطمہ تو لک فدقہ، اے میری جان، اے سیدہ یہ فدق آپ کی ملکیت ہے۔ یہ حدیث کنز العمال، مختصر الکنز العمال، احمد ابن مسند احمد بن حنبل کے حاشیہ پر یہ حدیث ہے۔ اسی
طرح امام حاکم نشاپوری نے اپنی تاریخ میں، اسی طرح جلال الدین سیوطی نے جو ہے وہ تفسیر در منصور میں بھی ابو سعید خدری سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت فات ذل قربا حقہ والی آئی تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول نے یہ فدق جو ہے وہ جناب سیدہ کی ملکیت میں باقاعدہ دے دیا، ٹرانسفر کر دیا۔ پھر اسی طرح ابن ابوالحدید معتزلی، اس نے شرح نہج البلاغہ کے اندر یہی روایت ابو سعید خدری سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ نقل کی ہے۔ اور اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ یہ خود فدق ہے کیا، یہ فدق ہے کیا جو جناب سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دیا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پہلے نمبر پر فدق کیا ہے، دوسرا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فدق ہے اپنی دختر فرزانہ جناب سیدہ کو اپنی زندگی میں بخش دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو فدق کا وارث بنا دیا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ یہ تین سوال ہیں کہ جن کا ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ جواب نقل کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خود اہل لغت نے، لغت والے جو سنی شیعہ وہابی دیوبندی، ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اہل لغت نے جو فدق کے معنی لکھے وہ یہ ہیں، قاموس، القاموس بہت بڑی جو ہے وہ مشہور کتاب ہے لغت کی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ فدق خیبر کا ایک گاؤں ہے۔ مصباح بہت بڑی کتاب ہے لغت کی، وہ لکھتے ہیں کہ فدق حجاز میں ایک شہر ہے، مدینہ سے فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے، اور فدق خیبر کے درمیان 1 دن سے کم کی مسافت ہے۔ یہ گاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا تھا۔ اور اسی طرح حموی نے موجم البلدان جو بہت بڑی کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے کہ فدق حجاز کا ایک گاؤں ہے، مدینہ اور فدق کا درمیانی فاصلہ 2 یا 3 دنوں پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا قریہ، یہ پورا گاؤں اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ فدق کا قصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خیبر کے علاقہ پر وارد ہوئے تو ابتدا میں آپ کو یہودیوں کے جو 3 قلعوں کے علاوہ باقی تمام پر کیا ہو گئی تھی؟ فتح حاصل ہو گئی تھی۔ آپ نے ان کا محاصرہ تنگ کر دیا اور انہوں نے آپ کی طرف اپنا ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے علاقے میں سے کوچ جو ہے وہ کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن انہیں اس ترک وطن کے عوض ان کی جان مال کی حفاظت جو ہے وہ دے دی جائے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دوسرا پیغام بھیجا کہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں اپنے تمام باغات اور اپنے اموال کا نصف آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ سلو کر لیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قبول کر لیا اور ان کے ساتھ سلو کر لی، اور ان کے جو باغات ہیں جن میں ابھی یہ جو ملے ہیں یہ بغیر جنگ کے، یہ سلو کے ملے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں، ذاتی ملکیت میں آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ کیا خود فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ پراپرٹی اسلام کی پراپرٹی تھی، یہ حکومتی پراپرٹی تھی یا ذاتی رسول اللہ کی ملکیت تھی؟ ذاتی اور حکومتی سے مراد یہ ہے کہ ذاتی یہ ہے کہ رسول اللہ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس کو جہاں پر بھی اللہ کا نبی چاہے وہ خرچ فرما سکتا ہے، مگر اگر یہ اسلامی اور اس کی حکومتی پراپرٹی ہوگی تو پھر اس میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اسی کے اوپر مصرف کیا جائے گا۔ مگر قرآن مجید جو ہمیں بتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ ارشاد فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ آیت جو ہے وہ اس کا آخری حصہ تو بہت پڑھا جاتا ہے، مگر اللہ نے کہا کہ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے،
اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے غالب کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جو ہے وہ اللہ نے ان کی بستی والوں کے مال میں سے جو کچھ، یہ توجہ کریں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کے مال میں سے جو کچھ اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، وہ اللہ اور رسول اور اللہ کے رسول کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، ان میں سے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان جو ہے وہ گردش مت کرتا رہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے، یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ جو رسول کی ذاتی ملکیت تھی اس کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیا، جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ جب اہل یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑا اور تجاوز کیا تو رسول اللہ نے ان کا محاصرہ تنگ کر دیا، اور اہل یہود نے خود اپنے باغات، خلیان اور اموال رسول اللہ کے حضور پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ تمام اموال اور زمینیں اپنے رسول کی ملکیت میں دے دیے تھے، کیونکہ ان اموال اور ثروت کے حصول کے لیے مسلمانوں نے نہ تو کوئی جنگ کی، نہ گھوڑے دوڑائے، نہ کوئی جہاد کیا۔ جس میں جنگ جہاد کوئی چیز نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قلوب پر رسول اللہ کی ایسی ہیبت جو ہے وہ ان کے اوپر طاری کر دی کہ یہ رسول اللہ کو جو ہے وہ بغیر جنگ کے یہ حاصل ہوئے۔ تو یہ خود رسول اللہ کی اپنی ملکیت تھی۔ اس کے اوپر علامہ طبرسی نے جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ما افا اللہ گاؤں کے کفار کے موال کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ اس سے مراد بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے، فدق سے مدینہ کا فاصلہ 3 دنوں کی مسافت کا تھا۔ خیبر، ارینا اور ینبی، یہ تمام گاؤں اللہ نے اپنے رسول کی خصوصی ملکیت میں دے دیے تھے۔ آپ سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جس مصلحت کو دیکھیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو خرچ کریں۔ بعض لوگوں کا سوال یہ تھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال کو مجاہدین میں تقسیم کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ رسول اللہ نے ان اموال کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا تھا، یہ تمام مانتے ہیں، اور کچھ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل کی ہے کہ اے میرا حبیب، یہ تیری اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس کو تو جہاں بہتر سمجھے اس کو مصرف کرے، اور رسول جو ہے وہ اس کو مصرف کرتے رہے۔ اور بالآخر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فرزانہ کو اس کو معافی چاہتا ہوں، اس کو عطا کر دیا اپنی دختر کو، اور اس کے بعد یہ جناب سیدہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی گفتگو جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کریں گے۔ امید ہے کہ بہت سارے دوستوں کو قیمتی معلومات جو ہیں وہ فراہم ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ جناب سیدہ کو ہبہ کیا، اور پھر قرآن اور دوسری آیات کے ذریعے سے ہم واضح کریں گے کہ رسول اللہ جو ہے وہ اللہ کے نبی وارث ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔